کہ 90 روز کے اندر اگر انتخابات نہیں کروائیں گے تو کہاں لکھا ہوا ہے کہ 90 روز میں اگر انتخابات نہیں کروائیں گے تو آرٹیکل 6 جو ہے وہ لگ سکتا ہے. تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آئین کو پڑھ لیں. آئین کے ہر آرٹیکل کی اگر خلاف ورزی ہوگی تو آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے. آرٹیکل 6 اپنے آپ کو خود ایکسپلین کرتا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آئین کے ہر آرٹیکل کے لیے اگر عمل درآمد نہ ہو تو آئین کے اندر شکے ڈال دی جائیں. اس کی سزا کیا ہوگی؟ آئین کے اوپر عمل درآمد نہ کرنا، آئین کو توڑنا، آئین سے روگردانی کرنا ہی آرٹیکل 6 کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہے. لہذا یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو آئین سے بڑا سمجھ لیں، قانون سے بڑا سمجھ لیں، اور آپ طاقت کے نشے کے اندر اتنے اندھے ہو جائیں کہ آپ انتخابات کروانے کو تیار نہ ہو. یہ انتخابات تک ہم پہنچے کیسے ہیں؟ پچھلے 9 ماہ میں عمران خان صاحب نے بھرپور عوامی مہم چلائی، ملک گیر 52 جلسے کیے، عوام کی رائے کو انہوں نے ہموار کیا، اور ہم نے لانگ مارچ کے دوران اپنے لیڈر کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہوا دیکھا. یہ عمران خان کی ایک دلیرانہ اور ایک بڑی سوچ کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے پوری قوم کو یہ پیغام دیا کہ آپ نے مشتعل نہیں ہونا. جس دن آپ نے عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کروایا اس دن آپ ملک میں آگ لگوانا چاہتے تھے، آپ ملک میں خانہ جنگی کروانا چاہتے تھے، لیکن عمران خان نے آپ کا وہ اللہ نے عمران خان کو نئی زندگی دی. عمران خان نے وہ آپ کا منصوبہ ناکام بنایا. عمران خان نے قوم کو کہا کہ ہماری جدوجہد پرامن ہے، آپ نے پرامن رہنا ہے. اس کے بعد ہم نے اسلام آباد مارچ اپنا مؤخر کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ اسلام آباد میں تصادم ہو، ملک میں خون ریزی ہو. ہم نے آئینی رستہ اختیار کیا، یہاں پر کوئی کونسلر کی سیٹ نہیں چھوڑتا. ہم نے اپنی 2 صوبائی حکومتیں تحلیل کی، کیونکہ آئین میں اگر صوبائی حکومتیں تحلیل ہو جائیں تو آپ نے 90 روز کے اندر اندر انتخابات کروانے ہیں. اب آپ نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لوٹے بنانے کی کوشش کی، ضمیروں کے سوداگر آپ نے لا کر یہاں پر لاہور کے ہوٹلوں میں بٹھا دیے پکڑ کے، لیکن آپ کو ناکامی ہوئی. اب اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں تو اب طاقتوروں کی نگرانی کے اندر نگران سیٹ اپ بنا دیا گیا ہے. یہ نگران سیٹ اپ نہیں ہے، یہ طاقتوروں کی نگرانی میں بنا ہوا سیٹ اپ ہے. جو سیٹ اپ زرداری کا بچے جمہوریہ کو وزیر اعلیٰ بنا دیتا ہے، جو سیٹ اپ 25 مئی کے افسران کو لا کر سی سی پی او لاہور لگا دیتا ہے، اور وہ سی سی پی او لاہور گزشتہ رات 9 بجے اجلاس کرتے ہیں اپنے دفتر میں، اور اس اجلاس میں تمام افسران کو یہ کہتا ہے کہ جو اوپر سے یعنی طاقتور حلقوں سے جو احکامات آئیں گے وہ احکامات آپ کو ماننا پڑیں گے. جو احکامات وہ نہیں مانے گا وہ اس دفتر سے اٹھ کے چلا جائے. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں آئین اور قانون سے طاقتور کیا ہے؟ آئین اور قانون کے مطابق جو احکامات ہیں ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے فواد چودھری کو گرفتار کرنا ہے، انہوں نے ان کے اوپر بغاوت کے غداری کے مقدمے بنانے ہیں. مجھے یہ بتائیں فواد چودھری نے کون سی غداری کی تھی، کون سی بغاوت کی تھی؟ فواد چودھری یہی کہہ رہا تھا 90 روز میں الیکشن کراؤ، اور وہ الیکشن کمیشن جس الیکشن کمیشن میں ایک آئینی ادارہ ہے، لیکن اس آئینی ادارے کے اندر بیٹھے جو ذمہ داران ہیں وہ ذمہ داران کی وفاداری آئین کے ساتھ نہیں ہے، ان کی وفاداری کہیں اور ہے. جو ان کو جتنی چابی دی جاتی ہے اتنے حکم ناموں کے اوپر وہ عمل درآمد شروع کر دیتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں
یہ 9 ماہ میں جو آپ نے ملک کا حشر نشر کیا ابھی تک آپ کی تسلی نہیں ہوئی؟ اور بھئی عام آدمی، غریب آدمی آج 2 وقت کی روٹی اپنے بچوں کو نہیں کھلا سکتا. 160 روپے کلو آٹا مل رہا ہے، وہ بھی لائن میں لگ کے اس کو 2 گھنٹے خوار ہونا پڑ رہا ہے اس کو. آج جو عمران خان جب حکومت میں تھے، رجیم چینج سازش کامیاب ہونے سے پہلے ڈالر 178 روپے میں تھا، آج 260 روپے میں نہیں مل رہا. آئی والے پھیڑی والوں کے نام کے اوپر جعلی اکاؤنٹ بنائے ہیں، ٹیٹیاں لگائی ہیں، جنہوں نے اومنی گروپ کے نام پر لوٹ مار کی ہے، ان کو پکڑو. آپ کہتے ہیں نہیں، ہم نے عمران خان کو گرفتار کرنا ہے. اور بھائی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا. 22 کروڑ عوام عمران خان کی محبت میں گرفتار ہے، کیونکہ ان کو قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اندھیرا ہی اندھیرا تھا. بڑی مشکل سے ان کو ایک لیڈر ملا ہے جس کا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے، جس کا کوئی کاروبار باہر نہیں، جس نے لوٹ مار نہیں کی، جو چور نہیں ہے، ڈاکو نہیں ہے، ملک دشمن نہیں ہے، جس کی رگ رگ کے اندر پاکستان کی بہتری ہے، جو ہمیشہ پاکستان کے لیے باعث فخر بنا ہے. لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آئیں آربیٹریشن کر لیتے ہیں، آئیں بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں. ہمیں آپ سے تو کوئی دشمنی نہیں ہے، آپ کو تو دشمنی کرنی ہے، ملک دشمنوں کے ساتھ دشمنی کریں. جو لوگ پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی پاکستان کے لیے کام کریں نا. ملک میں انتخابات صاف اور شفاف انتخابات ہونے دیں، انتخابات کو نہ روکیں. جو نفرتوں کے بیج پچھلے 9 مہینے میں بوئے گئے ہیں، اس کے بڑے دیر پا سنگین نتائج آنے ہیں. لہذا ان نفرتوں کو ختم کریں اور لوگوں کو انتخابات کروانے دیں، لوگوں کو اپنی حق رائے دہی ووٹ کے ذریعے استعمال کرنے دیں. ملک کو اس طرف نہ لے کے جائیں جہاں پر حالات پھر کسی کے قابو میں نہ رہیں. آپ کے پاس پہلے ایسی مثالیں موجود ہیں، ملک پہلے ایسے نقصانات اٹھا چکا ہے. لہذا آپ یہ سوچ کو ترک کریں، فوری طور کے اوپر ترک کریں، یہ بند کمروں میں کیے گئے فیصلوں کو ختم کریں، ملک کا سوچیں. اور آپ سے یہی امید، اچھے کی امید ہم نے لگائی ہے آپ سے، کہ آپ پرانی پالیسیوں کو کیری نہیں کریں گے، آپ ملک کی بہتری کے لیے اس کو مد نظر رکھیں گے، آپ عوام کی رائے کا جو ہے وہ احترام کریں گے. لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم عوام کی رائے کا احترام کریں. اور میں ملک احمد خان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ الفرق حبیب نے پولیس کی گاڑی کو روک لیا. اور بھائی پولیس کی گاڑی تو نہیں تھی، اس کے اوپر تو کوئی نمبر پلیٹ بھی نہیں تھی، وہ تو کوئی نامعلوم کالا ویگو تھا. میں نے تو اس کو روکا، میں نے کہا بھائی عدالت بلا رہی ہے، 3 حکم نامے دے دیے ہیں، آپ ان کو عدالت لے کے جائیں. پورے لاہور کا چکر کٹوا کے آپ اسلام آباد لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی نہیں، کوئی طاقتور عدالت سے بھی طاقتور ہے، اس کا حکم ہم نے ماننا ہے. میں تو یہ کل بڑا اس کے اوپر حیران ہوا کہ پاکستان کی عدلیہ نے اس حکم عدولی کو کیسے برداشت کر لیا. عمران خان کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جناب جنہوں نے شہباز گل کے خلاف قانون کو نہیں مانا، ان کے خلاف ہم قانونی کارروائی کریں گے. اس سے آگے کوئی بات نہیں عمران خان نے کی تھی. عمران خان کو تو توہین عدالت میں بلا لیا گیا تھا. یہاں پر جب طاقتوروں کے جیمر آن ہوتے ہیں تو آئی جی کے سگنل اڑ جاتے ہیں، ان کو سنائی دینا بند ہو جاتا ہے، پاکستان پتھر کے زمانے میں پہنچ جاتا ہے. اور میں تو ان کو توہین عدالت سے روک رہا تھا. اگر عدالت کے حکم نامے کے اوپر وہ یاد کروانا توہین عدالت سے روکنا جرم ہے، بھائی 100 مقدمے کریں آپ میرے اوپر. اور اگر ہمیں گرفتار کرنے سے ملک ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر ملک ٹھیک ہو جاتا ہے، 9 مہینے میں آپ نے گرفتاریاں بھی کی ہیں نا، عرش شریف بھی شہید ہو گئے، صحافیوں کو بھی پھینٹی بھی لگا دی، جیلوں میں بھی ڈال دیا، عمران خان پہ بھی قاتلانہ حملہ کر دیا. اگر ملک ٹھیک ہونا ہوتا ہو جاتا. اگر آپ کو میرے جیل میں ڈالنے سے ملک ٹھیک ہوتا ہے، مجھے نہ باہر نکالیں، مجھے ساری زندگی جیل میں رکھیں، میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں. لیکن اگر حالات بدتر سے بدتر ہوتے جائیں گے تو آئیں ہدایت نامہ پکڑیں،
सारे मिल के हदायतनामा पकड़ते हैं और मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें और इंतखाबात करवाएं। अवाम ये चाहती है भाई, अवाम ये चाहती है फौरी इंतखाबात। आप साफ और शफाफ इंतखाबात से भाग रहे हैं। अभी तक आपने इंतखाबात की तारीख नहीं दी। 14 जनवरी से असम्बली पंजाब की तहलील है, आज तकरीबन 10 रोज से ऊपर होने को हैं, लेकिन तारीख नहीं दे रहे आप। तो ये क्यों आइन से रूगर्दानी कर रहे हैं? कान खोल के सुन लें, हम आपको ये नहीं करने देंगे। पाकिस्तान की अवाम जिद्दोजहद के लिए तैयार है, पाकिस्तान की अवाम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन अब हमने अपने हकूक के लिए जो जिद्दोजहद शुरू की है, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे, किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। आपको पता है, देखें, जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं वो कहते हैं कि हमारे बड़े जो है ना, हमारे बड़ों का मतलब समझ जाएं अब आप। वो कह रहे हैं जो हमारे बड़े हैं वो इलेक्शन करवाने पे तैयार नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि मैं बड़ों को ये कहता हूं कि बड़ों का काम ये होता है कि हमेशा जो है वो मुदब्बराना फैसले करने और बड़ाई के फैसले करने। लिहाजा बड़ों से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो जिद लगा के बैठ जाएं। रेड लाइन जिसने लगानी है वो फैसला आवाम को करने दें, ये फैसला बाप का फैसला नहीं है। पहले आपकी पार्टी के अंदर कोई मुशावरत नहीं हुई थी कि जिसमें जो आप असम्बलियां तो तहलील करने जा रहे थे, लेकिन जो आफ्टर और शॉक इफेक्ट आने थे जो अब आ रहे हैं, इसका आपको इदराक नहीं था आपकी पार्टी को? नहीं, देखें, हमारी पार्टी जो है वो एक जिद्दोजहद के अंदर बनी पार्टी है। हम जमहूरी जिद्दोजहद के ऊपर यकीन रखते हैं। आप मुझे ये बताएं कि जब हम इक़्तिदार में थे तो क्या हमारे मुंह के ऊपर सोने का चमचा दिया हुआ था? इमरान खान पे कातलाना हमला हो जाता, हम FIR दर्ज नहीं करवा रहे थे। ताकतवर तो उस वक्त भी ताकतवर था, उसकी निगरानी तो उस वक्त भी चल रही थी। हम तो उन्हीं को कह रहे हैं कि ये आपकी ताकत बहुत अच्छी ताकत है, लेकिन ये मुल्क दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल होनी चाहिए, अपने लोगों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हो सकता है मैंने किसी की तौहीन नहीं की अभी, किसी को बुरी नहीं लगी होगी मेरी बात। बड़ा एक आईनी होता है और वो भी पाकिस्तान से नीचे इंसाफ के पास। क्या वजह है कि आपके होने पे बरजमान आपकी शख्सियत है, क्यों नहीं अपना आईनी रोल प्ले कर रही? वो भी प्ले कर सकते हैं ताकि बाकी हुकूमत से आपकी जान छूटे। क्या उनको भी किसी ने यरगमाल किया, नहीं, अमाउंट किया होगा किसी ने? वो यरगमाल नहीं किया। अभी देखें, जितनी बेचैनी है, जितना इस्तराब है, वो हुकूमती ऐवानों में ही है। वो इस टाइम मुल्क की तरक्की को भूल के, अवाम की फलाह को भूल के सिर्फ एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं, किस तरह अपने मुखालफों को क्रश करना है। लिहाजा उनको अपनी आईनी इख्तियारात का भी पता है और वो किसी भी वक्त अपने आईनी इख्तियारात जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कार्ड्स उन्होंने अपने सीने के साथ लगा के रखे हुए हैं। बैकडोर राब्ते कोई अब चल रहे हैं इस वक्त? कोई सदर साहब भी कल 2 बार आए हैं, कोई राब्ता लेके आए हैं या कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई बैकडोर? देखें, हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है, वो तो अब हमारा जायज़ मुतालबा है ना, असम्बलियां तहलील हो गई हैं। आप बर वक्त जो है वो साफ और शफाफ इंतखाबात होने दें, यही हमारा फ्रंट डोर और बैक डोर, यही मुतालबा है। इससे पीछे कुछ भी नहीं, इससे कम कुछ भी नहीं। भाई आइन में इंतखाबात हैं, आइन में इंतखाबात हैं। नहीं, देखिए, गवर्नर ने अगर कहा है तो गवर्नर पाकिस्तान के चोटी के कानून दानों के साथ मशवरा कर लें, बोलने से पहले मशवरा कर लें, उनको जो है वो हजीमत नहीं उठानी पड़ेगी। गवर्नर साहब ने अभी सदर मुमलिकत को बताया है कि मैं इलेक्शन डेट नहीं दे सकता क्योंकि मैंने जो समरी है रेजोल्यूशन पर इस पर दस्तखत नहीं किया, यानी तौर पर मैं बाउंड नहीं हूँ। मैं उस बाउंड था जब मैं दस्तखत करता। फिर आप तो क्या गवर्नर KPK ने जिसने दस्तखत किए हैं उसने तारीख दे दी है? ये तो फिर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ और ये मैं पाकिस्तान की अदलिया से ये बात करना चाहता हूँ कि आप ये बताएं, जब आइन पर, कानून पर अमल दरामद नहीं होगा तो क्या पाकिस्तानी कौम ने अपने जोरे बाजू पे अमल दरामद करवाना है? भाई आप रियासत का एक पिलर है ना, अदलिया रियासत का एक पिलर है।
آپ کی یہ ذمہ داری ہے, آپ نے عمل درآمد کروانا ہے. لہذا پاکستان کی عدالتوں میں موجود ہمارے معزز ججز صاحبان کا بہت بڑا کردار ہے. اب پوری قوم ان کی طرف دیکھ رہی ہے. جب آئین پہ عمل نہیں ہوگا, جب بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جائے گی, تو پھر یہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ آپ انصاف فراہم کریں. آپ میک شور کریں کہ ملک میں فوری انتخابات جو ہیں وہ ہونے چاہیے. لہذا اس وقت کسی اور کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اس وقت اگر انتخابات نہیں کروائی جاتے, آئین کی سے روگردانی کی جاتی ہے, ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. پھر عدالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنائیں, لوگوں کو جو ان کا حق رائے دہی ملنا چاہیے اس کو یقینی بنائیں. یہ نہ ہو کہ پاکستان کے لوگوں کا اعتماد پھر پاکستان کے ہر ادارے سے اٹھ جائے. تو لہذا ملک کو اس طرف نہ لے کے جائیں. مریم نواز کی واپسی سے حالات بدل جائیں گے پاکستان کے؟ مریم نواز کی واپسی سے پاکستان کے معاشی حالات بدل جائیں گے؟ مریم نواز کی آنیاں جانیاں جو ہیں وہ صرف ان کی اپنی ذات کے لیے ہیں. ان کا جو چھوٹا سا آپریشن ہونا تھا مجھے لگتا ہے وہ ہو چکا ہے, اور وہ اس آپریشن میں کامیاب آپریشن کے بعد پاکستان واپس آ رہی ہیں. تو واپس آئیں, آ کر یہاں پر آئیں, عوام میں آئیں, پتہ چلے گا کہ ان کی عوام کے اندر اس وقت کیا بکت ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جلدی ٹھیک ہوں گے, اور جلدی انشاءاللہ ان کا بھی بڑا چھوٹا آپریشن اڈیالہ جیل میں ہوگا. چلو جاؤ چلے گئے.